ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، برباد نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات او فضاں اور بھی ہیں، تو شہین ہے کام پرواز تیرا، تیرے آگے پرستاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمامہ مقام اور بھی ہیں، اور نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے ستاروں کو، ترس یہ ہے مرد راداں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی رخت سفر ہے امیر کارواں کے لیے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے، نہ زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، اور زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی تو بس زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ واجب احترام معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر معین بھائی کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمت اور برکت نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے۔ بس دوستان محترم اب چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا لیکن بڑی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ آپ دیکھیں نا، استاد کی مرضی کے بغیر چل کر آپ علم اور ہنر حاصل نہیں کر سکتے، ٹیچر کی مرضی کے بغیر چل کر آپ علم اور ہنر حاصل، وکیل کی مرضی کے خلاف چل کر آپ کیس نہیں جیت سکتے، ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف چل کر آپ ٹھیک نہیں رہ سکتے، اسی طرح اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چل کر ہم دین اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چل کر، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو دوستان محترم، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، تعزیر اور توقیر کے ساتھ ذکر کیا، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے کلام بھی زندہ ہیں، ان کے مقام بھی زندہ ہیں، ان کی شان بھی زندہ ہے، ان کے شان بھی زندہ ہے اور ان کا کلام بھی زندہ ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ عمل کیے۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سننا، بات سمجھے نا، اگر جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ویسے تو ہر گھر میں قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ پڑھا ہوا ہے نا، کتنا کام پڑھتے ہیں تو کتنا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آج ہمیں سمجھ آتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، یہ حالت عالم اسلام کی نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے، ہر گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق، لیکن یہ اتنی دیر تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی، سیرت اور سنت نہیں ہوگی، تعلیمات اور معاملات نہیں ہوں گے، تب تک کائنات کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ میری بات آپ موٹے مارکر سے لکھ لیں۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا خوبصورت کلام ہے، اتنی دیر تک ہماری دلوں میں نہیں آ سکتا جب تک ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی عزت نہیں ہوگی، تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، تعزیر اور توقیر نہیں ہوگی، اور عقیدت ادب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں نماز خدا کے ذکر کا نام ہے، نماز کیا ہے؟ خدا کے ذکر کا نام ہے، مصطفیٰ ہے ہی خدا کا ذکر۔
نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے، ساری کائنات خدا کی ہے، راستہ مصطفیٰ کا ہے۔ راستہ کس کا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد۔ حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد۔ یعنی اقبال کہہ رہا ہے ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ جتنی باتیں ہیں نا، دین سارے کا سارا حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ دین سارے کا سارا کس کا نام ہے؟ کیونکہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے اور چھوڑنے میں ناکامی۔ میں نے 2 لفظوں میں آپ کو پورا دین سمجھا دیا، حضور کے طریقے میں چھوڑنے میں ناکامی ہے۔ اب دیکھیں دوستان محترم، گھر کتنا بھی بڑا ہو، گھر موہن بھائی کتنا بھی بڑا ہو، گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے۔ اب وہ چھوٹی سی چابی جو ہے نا، اتنے بڑے گھر کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ چھوٹی سی چابی اتنے بڑے گھر کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی طرح ہماری اچھی سوچ ہمارے بڑے بڑے مسئلوں کو چھوٹا کر کے حل کر دیتی ہے۔ ہماری اچھی نیت ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں کو بڑا بنا کے قبول کروا دیتی ہے۔ کیا کروا دیتی ہے؟ یہ جو ہماری نیت ہے نا، آپ دیکھیں نا، جسم صاف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جسم صاف نہ ہو، نیت صاف نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی۔ جسم صاف نہ ہو تو نماز، نیت صاف نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، تو اسی طرح اگر آدمی سیکھنا چاہے، آدمی کیا کرے؟ اگر سیکھنا چاہے، نہ سیکھنا چاہے تو قیامت تک ہم جو مرضی کرتے رہے، ٹکے کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر آدمی سیکھنا چاہے تو بند کمرہ ہے نا، جیسے یہ بند کمرہ، بند کمرے سے بھی آدمی بڑا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مثلاً چھت کیا کہتی ہے اگر سیکھنا چاہے، جس طرح حدیث قدسی ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، کام میں گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیونکہ دولت ہاتھ سے جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، دولت دل سے جائے تو آدمی غریب نواز ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ غریب نواز ہو جاتا ہے۔ آدمی سیکھنا چاہے تو بند کمرے سے سیکھ سکتا ہے، سیکھنا چاہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہماری چاہت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چھت کیا کہتی ہے؟ چھت ایک پیغام دیتی ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنے نظریات بلند رکھو۔ پکھا کیا کہتا ہے کہ کول مائنڈ رہو۔ ٹیوب لائٹ کیا کہتی ہے کہ روشن خیال بنو اور دوسرے کے لیے روشنی پیدا کرو۔ گھڑی کیا کہتی ہے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ آئینہ کیا کہتا ہے؟ شیشہ کے اور جسمانی اور روحانی طور پہ خوبصورت بنو۔ بیڈ کیا پیغام دیتا ہے؟ کمرے کے اندر بیڈ ہوتا ہے نا، کہ جس طرح تم سکون سے سوتے ہو دوسروں کو سکون سے سونے دو۔ اور بند کمرہ کیا پیغام دیتا ہے؟ بند کمرہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے گناہ چھپائے تم اوروں کے گناہ چھپاؤ۔ اس طرح بند کمرہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے کدے منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے کج کج پردے پاوے، اور کم جنہ دا سیوا کرنا مال نہیں بندے پلے، سوئی آپے ننگی رہندی سب دے سیوے پلے۔ یہ اللہ والے جو ہیں دوستان محترم، جن کی ہم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی شیوا ہے۔ حکیم لقمان نے کہا نا، حکیم لقمان نے کہ میں نے جڑی بوٹیوں سے بڑا علاج کیا ہے۔
حکیم لقمان نے کیا کہا کہ میں نے امجد بھائی جڑی بوٹیوں سے بڑا علاج کیا ہے، لیکن جو علاج پیار اور محبت سے ہوتا ہے اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہے کہ تو نفرتوں کی آگ پہ کبھی ایک آنسو بہا کے تو دیکھ محبت کتنا اثر رکھتی ہے، کبھی آزما کے تو دیکھ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار کو مانے، کیا اپنے بخت خفتہ کو بیدار کو مانے، محبت جسے عطا کر دے زندگانی، نہیں موت پر ختم پھر اس کی کہانی، محبت جہاں ہے وہاں زندگی ہے، محبت نہیں تو کہاں زندگی ہے۔ اور ہر شخص مستحق کے محبت ہے دوستو، ہر شخص مستحق کے محبت ہے دوستو، کھا جاتی ہے جو دل کو وہ نفرت ہے دوستو، اور جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا عبادت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا عبادت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ ساری زندگی انہوں نے محبت کا درس دیا ہے، اسی لیے ہم مرتے ہیں تو ایک کنال میں 100 قبریں بنتی ہیں، اللہ والے دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو 100 کنال میں ایک مزار بنتا ہے۔ ہم دنیا میں غفلت کی نیند سوتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ انسان دنیا میں غفلت کی نیند سو رہا ہے، موت آگ اسے بیدار کرے گی، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی دنیا میں آنکھ کھل جائے۔ دنیا میں آنکھ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے، اور صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے۔ آج ہر آدمی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا اگر نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن، اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو دوستان محترم، حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ اب ان کے اندر بہت بڑا میسج ہے ایک ایک لفظ کے اندر، ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ نے کہا بے ادبوں سے، کہ جو حرکتیں وہ کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ لوگ سیکھنے والے تھے، ہم لوگ سیکھنے دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، بات سمجھے نا، ہم خالی ذوق والے ہیں، سر ہلانے والے، دھلنے والے، یہ کرنے والے وہ کرنے والے، بات سمجھے نا۔ تو امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کس سے سیکھا؟ آپ نے کہا ایک ڈاکو سے۔ کس سے؟ دیکھیں نا سیکھنے والے کہاں سے سیکھ رہے ہیں، بات سمجھا نا۔ ڈاکو سے انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ رہے تھے میں جا رہا تھا، آگے سے ڈاکو آگے، انہوں نے میری تلاشی لی، ایک چھوٹی سی میری جیب میں ڈائری تھی، اس میں علمی باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ لے کے چل پڑے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کے کام کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے اندر علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ ڈاکو کہنے لگے ہم نے تو یہ سنا ہے علم سینوں کے اندر ہوتا ہے، تم کتابوں میں رکھ کے پھر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کہاں رکھ کے پھر رہے ہو؟ کتابوں میں رکھ کے پھر رہے ہو، ذرا غور کرے دوستان۔ تو امام غزالی نے کہا اسی دن سارا علم میرے سینے میں آ گیا، کیونکہ وہ سیکھنے والے تھے دوستان محترم۔ حضرت امام ابو حنیفہ گھر بیٹھے ہوتے تو گلی سے ایک بندہ گزرتا تھا، زندگی بدلنے دیکھے ایک لفظ سے بدل جاتی ہے، تو گزر رہا تھا تو وہ روزانہ نشے میں وہاں سے گزرتا اور کہتا تھا آج آپ نے ایک بندے کو ضائع کر دیا ہے، ایک بندے کو ضائع کر دیا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ سنتے تھے اپنے گھر بیٹھ کے، ایک دن آواز نہیں آئی تو آپ نے باہر نکل کے محلے والوں سے پوچھا یہ ادھر سے گلی سے ایک بندہ گزرتا کہتا ہے آپ نے ایک بندے کو ضائع کر دیا ہے، تو وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی پولیس آئی اس کو پکڑ کے لے گئی، لاکب میں بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام ابو حنیفہ خود گئے، اپنی ضمانت پہ اس کو چھڑا کے اس کے گھر تک اس کو چھوڑ کے آئے، دروازے کے پاس، کہتے ہیں میں نے تجھے ضائع نہیں کیا ہے نا۔ تو وہ پتہ کیا کہنے لگا کہ نا آج کے بعد آپ مجھے ضائع نہیں کرنا، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے مزار کے ساتھ اس کی باہر قبر ہے۔ اس نے بڑا مقام پایا۔ اب دیکھیں کتنی سی بات اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے کہا آپ نے مجھے ضائع نہیں کیا نا، مجھے ضائع نہ ہونے دینا، ضائع نہ ہونے دینا۔ تو دوستان محترم، کسی نے بزرگ سے کہا کہ ایک بات پوچھنی ہے، آج ہمارا یہی حال ہے، ہم سوال کروڑ پوچھتے ہیں، عمل ایک پہ نہیں کرتے۔ حدیث ہے اگر آپ کو کسی سوال کا جواب مل جائے نا آپ اس پہ عمل کریں، عمل نہیں کریں گے آپ کو سزا ملے گی، بات سمجھے نا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ ایک بات پوچھنی ہے، بزرگوں نے کہا اس میں تیرا فائدہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے کہا میرا فائدہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ نے کہا لوگوں کا فائدہ ہے؟
کہنے لگا جی نہیں. تو آپ نے کہا پھر ایسی بات نہ نہیں دینا, پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں نہ میرا فائدہ ہے نہ تیرا فائدہ ہے اور نہ ہی مخلوق کا فائدہ ہے. دوستان محترم, کسی نے بزرگ سے کہا بڑا غریب ہوں, بڑا غریب ہوں, مجھے کوئی نصیحت کرے, وصیت کرے. تو بزرگوں نے کہا تو غریب ہے, امیر ہو جائے گا, ایک کام کر, روزانہ 200 مخلوق کو کھانا کھلایا گا. کیا کیا کر 200 مخلوق کو. وہ کہنے لگا جی میں غریب آدمی, میرے پاس کھانے کے لیے اپنی روٹی نہیں ہے, تو میں مخلوق کو 200 کو کدھر سے کھانا کھلاؤں گا. آپ نے کہا اتنا سا آٹا لے کے نا باہر ڈال دینا, تو 200 کیا 400 کیڑیاں کھا جائیں گی. تھوڑا سا باجرہ لے کے ڈالنا, اوپر رکھنا, کئی سو چڑیاں کھا جائیں گی. کھاتی ہیں یا نہیں, یہ چونٹیاں نکی نکی وہ آٹے کھا جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کار, اس نے یہ عمل شروع کر دیا. اب دیکھیں وہ لوگ پریکٹیکل کرنے والے تھے, خالی پوچھنے والے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا, کچھ عرصے بعد اس کی کیا ہوئی, اس کی پوری زندگی بدل گئی. ایک شخص مانگنے والا ایک دکان پہ گیا, کہنے لگا اللہ کے نام کا سیب دو. کیا کرو, سیب دو. اس دکاندار نے سڑا ہوا سیب اللہ کے نام کو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا, سڑا ہوا گلا ہوا. بات سمجھ گیا نا. اب وہ سیب سڑا ہوا خراب لے کے تھوڑا آگے گیا, پھر مڑ کے آیا تو جیب سے 4 آنے نکالے, اس دکان والے کو کہنے لگا کہ یہ ایک سیب دو. دکاندار نے صاف سیب اس کو دے دیا. بات سمجھے نا, صاف کر کے لفافے میں ڈال کے. اب وہ آدمی سڑا ہوا سیب ایک ہاتھ میں رکھا, ایک میں وہ صاف سیب, اور جا کے کہنے لگا یا اللہ یہ سڑا ہوا سیب تجھے دیا ہے اور یہ صاف سیب مجھے دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہماری دعا, وہ کہتے ہیں نا خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کو خوش رکھو, اللہ کی مدد چاہتے ہو تو لوگوں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کریم ہے, کرم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. رحیم ہے, رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. عادل ہے, عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. بات سمجھے نا. جو چیز دیکھیں, جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا, وہی آپ دوسروں کو دیں. آپ عزت چاہتے ہیں نا, دوسروں کو دیں, آپ کو 10 گنا زیادہ عزت ملے. محبت چاہتے ہیں نا, دوسروں کو دیں, آپ کو 10 گنا زیادہ محبت ملے گی. کیونکہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو, جس کی بات سے دوسروں کو فائدہ ہو, جس کی دولت سے دوسروں کو فائدہ ہو, جس کے ہر عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو. اگر ہماری کسی بات سے, ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہے دوستان محترم, تو پھر میں انسان ہونے کے نام پہ ایک داغ. اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں, میرے عمل سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر میرا انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستان محترم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں, ایسا بنا دے کہ اسے پسند آ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے دور کر دے جو اس سے دور کرتی ہے, ہر اس چیز کے قریب کر دے جو اس کے قریب کرتی ہے. تو بس دوستان محترم اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ موم بتی جلتی ہے نا محترم, تو اس کے اندر دھاگا جلتا ہے. تو اس جلتے ہوئے دھاگے نے کہا موم بتی سے کہ جلتا تو میں ہوں, جلتا تو اور تو روتی رہتی ہے, وہ پگھلتی رہتی ہے نا. بات سمجھے, رونا ہی ہوا نا, تو روتی تو رہتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا جس کو دل میں جگہ دی ہو, جس کو دل میں جگہ دی ہو, اگر اسے تکلیف ہو تو آنسو نکل آنسو. تو ہم جن کے دل مناتے ہیں, اگر ان کے بتائے کہ ہم راستے پہ نہیں چلتے دوستان محترم, ان کی بات نہیں مانتے, ان کی عزت نہیں کرتے, ان کا ادب نہیں کرتے, تو پھر ہمارا یہ سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے نزدیک. کیونکہ میرا تھوڑا انداز بیان, میری بات تھوڑی, میں کہتا ہوں پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, باتوں سے مطلب دیکھیے رزق کا وعدہ اللہ نے کافروں سے بھی کیا ہے. کافروں کو ہم سے زیادہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, لیکن بخشش کا وعدہ اس نے سب سے نہیں کیا. اس کے لیے اس نے پیمانہ دیا, جو میرے محبوب کو فالو کرے گا, میرے محبوب کو فالو کرے گا, اسے بخش دوں گا. کہ جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال, ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقشے قدم.